اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جہاں اپنے خطبے کو چھوڑا تھا ہم آج وہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے وہ جو توحید کا ذکر تھا اس کے بعد کس چیز کا ذکر کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ رسول خدا نے پہلے توحید کا ذکر کیا، ہمارے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں اللہ کے وجود میں، اللہ کی ذات میں لوگ شرک کریں گے، بہت زیادہ الہ بنا دیں گے، بہت زیادہ معبود بنا دیں گے، بہت زیادہ فرقے بنا دیں گے، بہت زیادہ مذہب دھرم دین بنا دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا جو اصلی دین ہے نا وہ یہی ہے جو میرے نبی نے بتایا، اور وہ ہے قرآن، اہل بیت اور توحید جو رسول خدا نے بیان کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے جو آگے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے نبی آگے کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے فرماتے ہیں وَأُقْرِّ لَهُ عَلَى نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَأُؤَدِّي مَا أُوحَىٰ إِلَيْهِ بِهِ إِلَيَّ حَذَرًا مِّنْ ان لا افعل فتحل بی منہ وقارعۃ۔ یہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور اب اس وقت میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پڑھتا ہوں کس چیز کو کہ علی نفسی بالعبودیت، میں نے اپنے نفس کے اوپر جو اللہ کی عبودیت ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں جو میرے نفس کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، اور میں گواہی دیتا ہوں خداوند عالم کی ربوبیت کی طرف، اس کے لیے اس کی ربوبیت کی طرف گواہی دیتا ہوں، اور میں نے اپنے وظیفے کو، میں نے جو بھی اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا تھا، جو بھی اللہ نے میرے اوپر نازل کیا، میں نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا۔ وَأُؤَدِّي مَا أُوحَىٰ بِهِ إِلَيَّ حَذَرًا، یہاں پر پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور پھر اس کے آگے بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ عذاب الہی آ جائے، اور اس کو ہم نے کل تھوڑا سا کیا تھا، اور ایسا عذاب الہی ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے حق کو ادا نہ کیا ہوتا، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے بارہا بتایا ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر میری بات میں اگر کوئی نبی یا کوئی بھی نبی ہے یا کیا کہتے ہیں اکاویل کہتے ہیں، وہ جو قول کہنے والے، اگر میری وحی کے ساتھ اگر وہ اپنی وحی کو ملا لیں گے نا تو میں ان کی شہرک پوری اپنی طاقت سے ان کی شہرک کو پکڑوں گا اور کھینچ کے نکالوں گا، اور کوئی بھی کائنات میں ان کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں رسول خدا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے کہ اگر میرے نبی، میرا اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے، مجھ پہ سختی کرے، تو کوئی بھی اس کو اس چیز سے ہٹا نہیں سکتا۔ اگر میں نے کوتاہی کی ہوتی تو میں نے اپنی ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دیا ہے۔ وَإِنْ عَزِمَتْ حِيلَتُهُ وَصِفَتْ حُلَّتُهُ، یہاں بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت بہت آئے ہے، اور اس کی صفت اور اس کا ہیلا، ہر چیز پروردگار عالم کی، اس کے ساتھ کسی کو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے معبود سوائے اس کے، لِأَنَّهُ قَدْ عَلَمَنِي أَنِّي، یہاں وہی فرماتے لِأَنَّهُ، بے شک، ہر حال میں بے شک وہ جانتا ہے، قد علمنی،
کہ اس نے مجھے علم دیا۔ اور پھر یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو رسول خدا کے اوپر آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ ان لم ابلغ ما انزل الی فی حق علی فما بلغت رسالتہ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے سکھایا، مجھے انفارمیشن دی اور میرے اوپر اس آیت کو نازل کیا کہ میرے نبی ان لم ابلغ، اگر میں نے، رسول خدا فرماتے اگر میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا اور میں نے اس چیز کی تبلیغ نہیں کی جو مجھے پیغام دیا جاتا ہے، اگر میں نے اس کو نہیں پہنچایا جو کہ فی حق علی، جو علی علیہ السلام کے حق کے بارے میں ہے، تو اس کا مطلب فما بلغت رسالت، پھر میں نے اپنی رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ وقد ضمن علی، یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو بے شک ہر حال میں نے اس چیز کو لوگوں کے ساتھ ملا دیا۔ پھر فرماتے تبارک و تعالی عصمت من الناس وهو اللہ الکافی الکریم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے کہا کہ وہ مجھے لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہاں پر پھر آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيَّ، میری طرف وحی کی گئی۔ کس چیز کی وحی کی گئی؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ ایک لفظ ہیں جو میں نیچے آ کر اس کو بیان کرتی ہوں، جس نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ اب وہ کون سے لفظ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جو دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں؟ ہر مسلمان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے ہیں اس پیراگراف کی طرف، کہتے ہیں وَأَوْحَى إِلَيَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی خلافت علی ابن ابی طالب ان لم تفعل فما بلغت رسالت واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے اوپر وحی کی گئی ہے۔ کیا کیا گیا؟ اللہ نے میرے اوپر وحی کی اور اس آیت کو میرے اوپر نازل کیا۔ کون سی آیت ہے؟ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں، فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس ہم کہتے ہیں نا آیہ تبلیغ، آیہ مبالغہ، یہاں کہتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ میں 1000 بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جب بھی یا کے ساتھ ایھا آتا ہے، اس میں گرامر کی اور زیادہ باتیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس میں جب یا ایھا جب آ جاتا ہے، یہ ہا جو ہوتی ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے، اور ایھا جو ہوتا ہے وہ چوز کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو اس کا ایک اور مقصد بھی نکلتا ہے کہ یہ بات اپنی حد تک نہ رکھو، اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ جہاں پر بھی یا ایھا آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھانی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو آیت، یہ چیز ہے، اللہ یہاں یہی کہتا ہے کہ جو بھی اس آیت کو سنے وہ آگے بھی بڑھائے اس بات کو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا کہتا ہے یا ایھا الرسول، رسول خدا فرماتے ہیں میرے لیے آیت نازل ہوئی کہ اے میرے رسول بلغ ما انزل، کہ پہنچاؤ، تبلیغ کرو، یعنی اس چیز کو پہنچاؤ، ما انزل الیک، جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فی علی، علی کے بارے میں، علی میں، اچھا کیا، یعنی فی خلافت علی ابن طالب، علی ابن ابی طالب، یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جو اگر میں چلی گئی تو میری جگہ پر کون بیٹھے گا، اس کو کہتے ہیں خلیفہ، خلافت، پیچھے آنے والا اس کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے اس کو انجام نہیں دیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ میں نے شروع میں ہی اس چیز کو بتایا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب پوری دنیا اندھیرے میں تھی، جب پوری دنیا غفلت میں تھی، جب پوری دنیا شرک میں تھی، جب پوری دنیا جنگ میں تھی، جب پوری دنیا بت پرستی میں تھی، جب پوری دنیا شیطان کی عبادت کرنے والے تھی، تو یا رسول اللہ آپ نے نکالا ہم سب کو
ایسی وحشت سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ایسے خوفناک جگہوں پر اکیلا چھوڑ دو، جہاں درندے ہیں، جہاں وحشی جانور، جہاں شیطان جیسا وحشی جانور، جہاں نفس ہے، جہاں خواہش نفسانی موجود ہے، جہاں نفس لوامہ ہے، امارہ ہے، اور جہاں پر بہت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، تو تباہی کے کنارے پہ کیسے آپ اپنی امت کو چھوڑ جاتے؟ تو رسول خدا نے ہمارے ہاتھ کو تھاما، اور کس کے ہاتھ میں دیا؟ قرآن اور اہل بیت کے۔ یہاں تھوڑے لہجے کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمارے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، نہ اہل بیت کے ہاتھ میں رکھا، نہ قرآن کے ہاتھ میں رکھا، ذرا سا اگر ہم تصور کریں نا، ہمارے لیے پوری ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک پورا تصور آ جاتا ہے کہ برباد ہی انسانیت برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے تباہی سے بچانے کے لیے یہی وجہ تھی کہ رسول خدا کو خدا نے کہا کہ پوری تبلیغ ایک طرف، یہ اگر پوری تبلیغ کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو، امت کو، ان دو کے ہاتھ میں دے کے جاؤ۔ یہ دو گارڈ ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں ایسے گارڈ ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ثقلین، یعنی ہمارے گارڈ، ایسے گارڈ جو آسمان سے آنے والی آفتوں کا مقابلہ کرتے، زمینی آفتوں کا، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے دشمن حملہ کرتے، یہ گارڈ ہماری حفاظت کرتے۔ تو ان دو گارڈ کے حوالے ہمیں ہمارے حبیب خدا نے ہمیں کیا، اگر نہ کیا ہوتا تو خداوند عالم نے خود کہا پھر انسانیت برباد، یعنی پھر پوری کی پوری نبوت کا فائدہ ہی نہیں۔ اس لیے کہا، لیکن رسول خدا کے دل میں ایک ڈر تھا۔ ابھی انشاءاللہ نیچے اگر بتاؤں گی کہ کیا ڈر تھا رسول خدا کے دل میں، یہ لفظ بتاتا ہے کہ رسول خدا کے دل میں ایک ڈر تھا۔ کیا ڈر تھا وہ آگے آئے گا، لیکن یہ کہاں سے پتا چلا کہ رسول خدا کے دل میں ایک ڈر تھا؟ کیونکہ خود خداوند عالم نے اس آیت میں کیا کہا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے معاشر الناس، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رسول خدا جو ہے وہ معاشر الناس، معاشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر لفظ استعمال کرتے میرے حبیب خدا کہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں سے کہتے ہیں معاشر الناس، ناس، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ کیوں ناس کہا؟ یہاں جب بھی آتا ہے نا یہ لفظ ناس کا، یا ایھا الناس، یہ قرآن اور اسلام سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، قرآن اور اسلام کے بعد یہ لفظ نہیں آنا چاہیے نا، لیکن رسول خدا بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ لوگ بدل جائیں گے، جس شیطان کے رنگ میں رنگنے والے لوگ، اے لوگو، بدلنے والے لوگو، آج تو علی کو ہاں کرو گے، کل نہ کرو گے۔ تو یہاں پر رسول خدا ایک بہت خطرناک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کاش ہم اس چیز کو سمجھ پائیں۔ ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی، یہاں کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے تبلیغ میں، اللہ کی تبلیغ میں جو کچھ اللہ نے مجھے نازل کیا اس کو میں نے با امانت لوگوں تک پہنچا، اور میں نے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعاً کمی نہیں چھوڑی، اس کا ایک پروف تو یہ ہے کہ قرآن میں جو کل ہے، کل ہو اللہ، یہ جو کل ہے نا، اس کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ آپ سے، کسی سے نہیں، یہ کل کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان دونوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن وہ لفظ جو کل رسول خدا پر نازل ہوا، اس کو بھی رسول خدا نے نہیں با امانت جسے سمجھ کر اس کو ویسے ہی وہاں قرآن میں رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر بھی کوئی کسر کمی نہیں چھوڑی، حق بہترین طریقے سے ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هَذِهِ الْآيَةِ، اور میں نے بہت واضح اور کھول کر اس آیت کا جو سبب ہے وہ بیان کر دیا تم لوگوں کے لیے۔ إِنَّ جِبْرَائِيلُ حَبَدَ إِلَىٰ مِرَارًا ثَلَاثًا،
جان لو، یہ جو ابھی آیت جو بیان پڑھی ہے میں نے، اس کے بارے میں بھی ابھی بتاتے ہیں کہ بے شک کیا ہوا کہ میرے اوپر جبرائیل نازل ہوئے مرارن یعنی مسلسل، اور پھر سلاسن 3 دفعہ، مسلسل 3 دفعہ جبرائیل میرے پاس بار بار، یا میں یہ کہوں گی اپنے الفاظ میں کہ بار بار جبرائیل آتے تھے میرے پاس، اور پھر عن السلام ربی یعنی اللہ کی طرف سے آتے تھے، اور وہ اللہ جو کہ سلام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں وَهُوَ السلام، وہ سلام وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے، ان اقوم فی هذه المشهد فعلم کل ابیض و اسود۔ اور پھر یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور پھر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے اوپر پیغام لائے تھے کہ اسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ، وَأَقْوَمُ فِي هَذِهِ الْمَشْهَدِ، اسی جگہ پر تم کھڑے ہو جاؤ، فَعَلِمْ اور جان لو، کل ابیض و اسود، اور یہاں پر کیا کرو، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور تمام سفیدی اور سیاہی کو کھول کر بتا دو سب کے لیے، کیا ہے وہ سفیدی، کیا ہے وہ سیاہی، کیا فرماتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب اخی ووسی وخلیفتی علی امتی والامام من بعدی الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی وہو ولیکم بعد اللہ ورسولہ۔ یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نے مجھے کہا کہ اسی وقت اسی مقام پہ کھڑے ہو جاؤ اور سفیدی اور سیاہی کو اچھے سے بیان کر دو، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اعلان کرو کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے۔ وصی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جب جانے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنے جو دوسرا سامنے والا ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کر کے جاتا ہے اپنے خاص چیزوں کے ساتھ، کنیکشن دینے والے کو وصی کہتے ہیں، وصیہ، اسی لیے وصیت اسی میں سے نکلا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے والا بتا کے جاتا ہے، کنیکٹ کر کے جاتا ہے اپنی چیزوں کے ساتھ، تو وصی کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن کرنے، کنیکٹ کرنے والا۔ تو یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، علی امتی، صاف کہہ دیا نا، امت کے اوپر میرا خلیفہ، جیسے میں میری جگہ پر صرف وہی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر فرماتا ہے والامام من بعدی، امام ہے میرے بعد، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، کیونکہ نبی تو ہو سکتے ہیں لیکن امام کے لیے کہتے ہیں نا کہ خاص اس کے لیے مقام چاہیے، تو رسول خدا نبی بھی تھے، امام تھے، اس لیے کہا کہ والامام من بعدی، اور میرے بعد یہی تمہارا امام ہے، الذی محلہ منی، اس کا محل، اس کا مقام جو میرے ساتھ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، بس صرف فرق اتنا ہے کہ انہو لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر کہا وہو، یہ وہ علی جو ہے وہ تمہارے لیے ولی ہے، ولیکم بعد اللہ ورسولہ، یاد رکھو علی ولی ہے تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ لیکن عجب ہے لوگوں کے اوپر، لاکھوں کے مجمع میں لوگوں نے اس چیز کو کیسے بھلا دیا، سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ میرے نبی کس طرح سے کتنا بڑا گرمی کے عالم میں خطبہ دے رہے، بتا رہے میں جا رہا ہوں، ہم نبی کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ، تو ہمارے لیے کہتا ہے فکر نہ کرو میں تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ پیچھے شیطان کے چلے گئے اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں، یہاں نبی فرماتے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بِذَلِكَ آیَةً مِّن کِتَابِهِ، کہ یہاں فرماتے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت کو نازل کیا ہے، وہ کون سی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک
صرف اور صرف انما صرف اور صرف تمہارا ولی جو ہے، ولی جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، نہیں، ہرگز ولی کا مطلب دوست نہیں ہوتا. اللہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں ولی کا مطلب ہوتا ہے ولیہ، اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں ولیہ، اور ولیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں اس قدر نزدیک کہ ان کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ولیہ. اور ولی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسے پاورفل اور بہترین انسان کے حوالے کرتا ہے کہ جو 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. میں نے کہا نا ثقلین یعنی گارڈ، اللہ نے گارڈ رکھا، تو ولی یوں سمجھ لے کہ گارڈ کی طرح ہے. تو ولیکم، تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ ہے. اور ولی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں نا ولی وہی ہوتا ہے اگر کوئی مرنے کے بعد کوئی مال ملکیت پراپرٹی جو ملتی ہے وراثت میں، وہ ولی کو ملتی ہے. کیوں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ جو میت کے سب سے زیادہ نزدیک ہو، اس کے بیچ میں کوئی اور رشتہ نہ ہو. جیسے ماں باپ اولاد یہ ہوتی ہے، اور پھر جب یہ رشتے نہ ہو تو پھر آگے دوسرے رشتے آ جاتے ہیں. تو ولی اس میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا امیر المومنین، امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر یعنی امارا سے نہیں نکلا ہے، آرڈر حکم دینے والا. امیر یعنی موارا سے نکلا ہے. موارا کا مطلب ہوتا ہے کھلانے والا، پلانے والا، اور ٹیک کیئر کرنے والا، حفاظت کرنے والا. اور امیر کہتے ہیں کہ وہ جو ہر وقت فکر کرتا ہے اپنی فیملی کو، جو پورے طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف دے کر اپنی فیملی کو خوش رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے، ان کے جینے، ہر طرح سے، اور ان کی دکھ رنج تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں امیر. تو یہاں امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی علی جو ہے وہ مومنین کے امیر المومنین ہے. یعنی ہم 24 گھنٹے ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ولی، ہمارے سرپرست ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے امام جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہم سے نزدیک ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی تکلیف، حتیٰ کہ بخار، حتیٰ کہ سر درد پہلے ہمارے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ اس تکلیف کو، اس درد، بخار، ان تمام چیزوں کو پہلے ہم محسوس کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی طرف آتی ہے. تم لوگوں کے ہاتھ اٹھتے نہیں کہ پہلے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. تم لوگ آمین کہتے نہیں، پہلے دعا مانگتے نہیں، پہلے ہم آمین کہتے ہیں. کاش ہم اس چیز کو سمجھ پاتے. تو یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما ولیکم، تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، حالانکہ وہ لوگ رکوع میں ہوتے ہیں، یعنی رکوع کی حالت میں وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا پھر آتے ہیں، خود رسول خدا نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کون رکوع میں جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے. خود رسول خدا نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ وهو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال. یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب، علی، صرف علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو الذی اقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وہو راکع، حالانکہ وہ، یعنی وہ حالت رکوع میں تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دی. یرید اللہ عز وجل، وہ چاہتا ہے اللہ عز وجل کو فی کل حال، تمام حالت میں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کے لیے رسول خدا نے کتنا واضح، میرا دماغ کام نہیں کرتا کہ اتنا واضح اور کلیئر خطبہ ہونے کے باوجود بھی لوگ کیوں بھٹک گئے. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اس ریزن کو، یہ جو آج ہمارے فرقے ہو گئے، علی سے دور ہو گئے، یا دو طرح سے لوگوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا نا. کچھ لوگ ولایت علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظاہری اور باطنی. تو علی ابن ابی طالب جو ہے وہ ولایت باطنی رکھتے ہیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت باطنی اور ظاہری؟ ولایت تو ولایت ہوتی ہے. دنیا میں جب ہم ان کو فالو کریں گے تو ہی تو آخرت میں ہمیں کام آئے گا نا. تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نے یہ چیز بیان کی، انشاءاللہ اس کے بعد جو آیت ہے وہ جس لفظ رسول خدا نے فرمایا اور جن لفظوں نے میری روح کو لرزا دیا، انشاءاللہ
وہ لفظ میں کل بیان کروں گی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سألت جبرائیل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم. میں نے حضرت جبرائیل کو کہا، میں نے کہا نا، رسول خدا فرماتے ہیں بار بار یعنی کم از کم 3 مرتبہ میرے اوپر جبرائیل آئے اور میں نے جبرائیل سے سوال کیا، مانگا، میں نے اس سے درخواست کی کہ اے جبرائیل ان یستعفی لی السلام، کہ مجھے معافی دلا دو، مجھے مستعفی کر دو اس امر سے. کیوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اس چیز کو بیان نہ کروں؟ اللہ سے کہہ دو مجھے اس کی معافی دے دو، مجھے معافی دلا دو، مجھے اس چیز سے ہٹا دو. آخر کیا ریزن ہے کہ رسول خدا نے اپنے خطبے میں یہ لفظ بیان کیے ہیں؟ آپ اس پہ کام کریے گا. کہا سألت جبرائیل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم. انشاءاللہ میں کل اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ آخر کیوں رسول خدا نے کہا کہ مجھے معافی دلا دو، مجھے اس چیز سے، اے جبرائیل میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس معموریت سے، اس کام سے معاف فرما. اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اس کام سے میں نہ کروں. آج تک رسول خدا نے کبھی ایسے نہیں کہا. 63 ایئرز تبلیغ کی، کیا تکلیف نہیں پہنچی، کیا رنج و علم و غم رسول خدا نے نہیں اٹھائے، لیکن کبھی بھی یہ لفظ رسول خدا نے نہیں بولے. یہ وہ واحد لفظ ہیں جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں بولے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا اور کیا ریزن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اس کام سے، اللہ سے کہو اس معموریت سے، یہ جو کام ہے نا اس سے معاف کر دے. آخر کیا ریزن ہے؟ اللہ کرے ہم اس کو سمجھ پائیں اور پھر ہم جو ہمارے نبی بتاتے ہیں نا، اللہ کرے ہم اس پہ عمل کر سکے. اور کیا ریزن ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ مجھے اس سے دور رکھو. اللہ کرے ہم اس کو سمجھ پائیں، اپنی نسلوں تک پہنچائیں تاکہ ہم پوری رسالت کو، کیونکہ خدا نے کہا کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو کہا بس یہ لفظ رسول خدا کے ہم نے سمجھ لیے نا، تو ہم نے رسول خدا کی پوری رسالت کو سمجھ لیا، ہم نے امامت کو سمجھ لیا. اپنی نسلوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.